آئینی ترمیم کے بعد یہ بحث تو چلے گی کہ کون ہارا اور کون جیتا. کیا یہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ مولانا ہارے یا جیتے؟ یہ ہے مولانا کی سیاست. ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے اپنے 8 ووٹوں کے لیے 80 سیاسی آئیکونز کو کہ 800 چکر لگوائے اور ایسے مانے کہ سیاسی حلیف ہوں یا حریف سب کے سب چاروں شانے چت ہو گئے. یہ ہے مولانا کی سیاست. ناظرین، پی ٹی آئی بھی خوش اور حکومت بھی شادیانے بجا رہی ہے. یعنی ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی بڑا چوکھا ہے. یہ ہے مولانا کی سیاست. اس آئینی ترمیم کے بعد یہ بحث تو چلے گی کہ کون ہارا اور کون جیتا. کیا یہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ مولانا ہارے یا جیتے؟ یہ ہے مولانا کی سیاست. اگرچہ مولانا اپوزیشن میں ہیں لیکن سب نے دیکھا اور مانا کہ وہ حکومت پر حکومت کر رہے تھے. یہ ہے مولانا کی سیاست. اب کیا آج یہ کہنا غلط ہوگا کہ مولانا نے ان سب کی ناک کی لکیریں نکلوا دیں جو کہتے تھے کہ پی ڈی ایم حکومت میں مولانا سے ہاتھ ہو گیا؟ یہ ہے مولانا کی سیاست. جو آئینی مسودہ 54 نکات پر مشتمل تھا وہ 22 شقوں پر آ گیا اور ابھی بھی مولانا بدلنے کی شرائط کے ساتھ مانے ہیں. یہ ہے مولانا کی سیاست. کہیں اغوا برائے ووٹ کے الزامات تھے تو کہیں اربوں روپے کی خرید و فروخت کی خبریں، لیکن کسی کو پرواہ نہ تھی تو وہ تھے مولانا کی سیاست. جب مولانا کے در پر حاکم آ رہے تھے تو صدر ہو یا وزیر اعظم سب عام تھے. کوئی خاص تھا تو وہ تھا مولانا فضل الرحمان. تو مان لیں کہ یہ ہے مولانا کی سیاست. ایسی ہے مولانا کی سیاست. حکومت بار بار دعوے کرتی رہی کہ مولانا کے بغیر بھی ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، ووٹ پورے ہیں، لیکن دن رات بھاگ دوڑ کے باوجود مولانا کے بغیر آئینی ترامیم نہیں لا پائے. یہ ہے مولانا کی سیاست. کل اس اڈیالہ جیل سے بھی مولانا کے لیے تعریفی کلمات آئے جہاں سے آج کل کے حالات میں فیض ملنا ناممکن ہے. یہ ہے مولانا کی سیاست. اس آئینی ترمیم کے روح رواں بلاول بھٹو نے ان ترامیم کو ضروری اور مجبوری کہا، لیکن جواب ملا آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے، میری نہیں. یہ ہے مولانا کی سیاست. پاکستان میں اقتدار کے ایوانوں تک جیل جانے والوں کے لیے جیلیں اور مقدمات عام سی بات ہے، بلکہ ایک اہلیت مانا جاتا ہے. لیکن اقتدار میں بھی رہ کر کوئی جیل کسی سے بھی دور ہے اور وہ مولانا کو بند نہیں کر سکی. یہ ہے مولانا کی سیاست.